آگے دیکھیے قرآن وہ چیزیں جو مجنب پر حرام ہیں. اب یہاں پر ہم نے جنابت کے تمام احکامات پڑھ لیے ہیں، لیکن پھر بھی اگر کسی خواہر کو مسئلہ ہو کسی مسئلے میں، اور کوئی شادی شدہ خواہر ہو، وہ مسئلہ پوچھنا چاہتی ہو، جو وہ شادی شدہ نہیں ہیں، ان کو بھی مطلب منی اور یہ اس میں پانی میں جو ہے لیکوریا میں فرق نہ پتہ ہو، تو وہ پھر مجھے کل کی کلاس میں مسئلہ بتا دیں گے، میں ان کی تمام جو مسائل ہوں گے ان کا جواب دوں گی. اب جو ہم پڑھیں گے وہ ہیں وہ چیزیں جو مجنب پر حرام ہے. جو مجنب ہے، جو اس حالت میں ہے کہ اس کے اوپر جو ہے غسل واجب ہے، تو اس غسل واجب ہونے کی صورت میں ابھی اس نے غسل نہیں کیا تو اس پہ کیا کیا چیزیں حرام ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے. دیکھیے 354 میں کہہ رہے ہیں کہ 5 چیزیں مجنب پر حرام ہے. پہلی یہ کہ اپنے بدن کا کوئی حصہ قرآن مجید کے الفاظ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے، خواہ وہ کسی بھی زبان میں ہو، مس کرنا. وہ بہتر یہ ہے کہ انبیاء و ائمہ اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ناموں کے ساتھ بھی اپنا بدن مس نہیں کر سکتا. دوسرا یہ کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں جانا، خواہ ان ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک جانا ہو، تب بھی نہیں جا سکتا. لیکن یہ جو عام مساجد ہوتی ہیں، مسجد الحرام کی نہیں، دوسری جو ہوتی ہیں مسجدیں، اس کے کچھ دروازے ہوتے ہیں. ایک دروازے سے بندہ نکل کے دوسرے دروازے تک چلا جاتا ہے، دوسرے دروازے سے باہر چلا جاتا ہے، تو تب مسئلہ نہیں ہے، وہ جا سکتا ہے، اس حالت میں بھی جا سکتا ہے. لیکن اس مسجد میں ہم رک نہیں سکتے. حائضہ پر بھی یہی احکامات جاری ہوتے ہیں، اور مجنب جو شخص ہے جس پہ غسل واجب ہے اس پر بھی یہی احکامات جاری ہوتے ہیں. آگے دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ 3 پوائنٹ میں کہہ رہے ہیں کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے علاوہ دوسری مسجدوں میں ٹھہرنا اور احتیاط واجب کی بنا پر ائمہ علیہ السلام کے حرم میں ٹھہرنے کا بھی یہی حکم ہے. لیکن اگر ان مسجدوں میں سے کسی، وہی بات جو میں نے ابھی بتائی ہے، لیکن اگر ان مسجدوں میں سے کسی مسجد کو عبور کرنا ہو، صرف عبور کرنا ہے، گزر کے جانا ہے، رکنا نہیں ہے، مثلا ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے باہر آ جانا ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں، آپ کی مجبوری ہے اس لیے. 4 نمبر پوائنٹ میں کہہ رہے ہیں کہ کسی مسجد میں کوئی چیز رکھنے کے لیے داخل ہونا، احتیاط واجب کی بنا پر یہی حکم ہے. مسجد سے کوئی چیز اٹھانے کے لیے بھی جائے، چاہے مسجد میں داخل نہ بھی ہو. یعنی اس صورت میں بھی، دونوں صورتوں میں، کوئی چیز لینے یا رکھنے کے لیے نہیں جا سکتا، لیکن گزرنے کے لیے جا سکتا ہے. آگے دیکھیں 5ویں پوائنٹ میں کہہ رہے ہیں کہ ان آیات میں سے کسی آیت کا پڑھنا جن کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے. یہ جتنی بھی آیات ہیں یہ حائضہ پر بھی حرام ہیں، اور جس شخص پر غسل واجب ہو اس پر بھی حرام ہے کہ وہ ان آیات کو نہیں پڑھ سکتا. وہ آیات یہ ہیں کہ سورہ مبارکہ آیت سجدے کی آیت نمبر 15، صرف 15 آیت کو آپ نے نہیں پڑھنا، باقی آپ قرآن کی آیات پڑھ سکتے ہیں. اور سورہ مبارکہ کی حامیم سجدہ میں آیت نمبر 37 جو ہے اس کو نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ وہ اس پہ سجدہ واجب ہوتا ہے اور واجب سجدہ ہے. اور جن پہ واجب سجدہ ہو اس پہ آپ پھر جو ہے غسل واجب ہو، یا آپ اس حالت میں ہو کہ آپ لوگ حائضہ ہوں، تو اس پہ آپ حرام ہوتا ہے کہ آپ ان آیت کو پڑھیں. سورہ مبارکہ والنجم آیت نمبر 62، یہ آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے. 62 کی آیت جو ہے وہ، اس میں بھی آپ نے جو ہے اس آیت کو نہیں پڑھنا. سورہ مبارکہ الگ جو ہے آیت ہے، آیت نمبر 90، سورہ الگ ہے اور آیت نمبر 90 ہے، یہ نہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. باقی صورتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب یہ آیتیں آئیں گی تو آپ نے نہیں پڑھنے. وہ چیزیں جو مجنب کے لیے مکروہ ہیں.